بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، زمین پر جو کوئی ہے فنا ہو جائے گا اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور والا اور جلال کا مالک ہے۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کی تباہی اور قیامت کا قیام ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ اس عارضی دنیا کی کشش سے اس قدر وابستہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ تاہم جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور شان کائنات کو تخلیق کیا، ایک دن آئے گا جب وہ اسے ختم کر دے گا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بہہ جائیں گے، ستارے اپنی روشنی کھو دیں گے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فنا ہو جائے گا۔ ہر انسان اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا اور اس سے دنیاوی زندگی میں کیے گئے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بہت سی نشانیوں سے آگاہ کیا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں پہلے ہی ظاہر پذیر ہو چکی ہیں، جبکہ دیگر ظاہر ہونا باقی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس نشانی پر بات کر رہے ہیں وہ قیامت سے پہلے کے آخری ایام کے حوالے سے سب سے زیادہ خوفناک روایت میں سے ایک ہے۔ آج کی بحث ایک قابل ذکر رمضان المبارک سے متعلق ہے، جس کا ذکر بعض اسلامی روایات میں کیا گیا ہے۔ اس رمضان المبارک میں کیا ہوگا، اس بابرکت مہینے میں کیا علامات ظاہر ہوں گی، اس کے سلسلے میں زلزلوں اور بڑے پیمانے پر انتشار کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، اس کے بعد کن واقعات کی توقع، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو آزمائشوں اور فتنوں سے بچانے کے لیے کیا رہنمائی فرمائی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کو تفصیل سے دیکھیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بعض روایات کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلم دنیا کو سخت آزمائشوں، بدامنی اور بڑے پیمانوں پر مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت بڑا ہنگامہ مختلف ممالک میں پھیل جائے گا اور لوگ ایسے واقعات کا مشاہدہ کریں گے جو پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اختتامی وقت کے اہم واقعات کے قریب ایک طاقتور آواز سنائی دے گی۔ صحابہ کرام نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آواز رمضان المبارک کے شروع، درمیان یا آخر میں آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ اس مہینے کے وسط میں آئے گی۔ ان روایات کے مطابق رمضان المبارک کے وسط میں جمعہ کی رات کو زبردست چیخ و پکار سنائی دیا جائے گی۔ اس واقعہ کا اتنا اثر زیادہ ہوگا کہ لوگ خوفزدہ اور مغلوب ہو جائیں گے۔ کچھ رپورٹس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو خوف اور الجھن سے متاثر ہونے کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایسے وقت میں آپ کے صحابہ میں سے کون محفوظ رہے گا؟ تو روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف خالص عبادت کریں، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کی پناہ مانگیں اور کثرت سے تکبیریں پڑھیں۔ بعض روایت میں مزید بتایا گیا کہ پہلی آواز کے بعد ایک اور گمراہ کن پکار سنائی دے گی۔ پہلا لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا،
جبکہ دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے اور علم میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد کے مہینوں میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں فرمایا، ان رپورٹوں کے مطابق آنے والے مہینوں میں بڑے پیمانے پر انتشار، تنازعات، قبائلی تنازعات اور خون ریزی میں اضافہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو نصیحت کی ہے کہ جب ایسے واقعات پیش آئیں تو اللہ کی پناہ مانگیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں، نماز میں اضافہ کریں اور افراتفری اور تصادم کا حصہ بننے سے گریز کریں۔ بعض روایات میں اس عرصے کے دوران غیر معمولی آسمانی واقعات اور زلزلوں میں اضافے کا بھی ذکر ہے۔ تو پیارے دوستو، بہنوں بھائیو، آج جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت سے خطوں میں زلزلے، قدرتی آفات، جنگیں اور سماجی بدامنی نظر آتی ہے۔ تاہم یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آیا ان واقعات کیا قیامت کی نشانی سے براہ راست تعلق ہے یا نہیں۔ یقینی بات ہے کہ ہر گزرتا دن انسانی کو قیامت کے قریب لے جا رہا ہے۔ ہر نسل نشانیاں دیکھتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دنیاوی زندگی کی عارضی نوعیت کی یاد دلاتی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ علامات کب ظاہر ہوں، ہر مومن کے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ ہمیں اپنے دعووں میں اضافہ کرنا چاہیے، دعاؤں میں اضافہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، نیک اعمال بجا لانا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک دن ضرور آئے گا جب سور پھونکا جائے گا، زمین پر آسمان بدل جائیں گے، زمین و آسمان بدل جائیں گے اور ہر ذی روح اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہوگی۔ اس دن دولت، حیثیت اور دنیاوی کامیابیوں کا کوئی فائدہ نہیں دے گی، صرف ایمان، خلاص اور عمل صالح ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں اپنے قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ، اس کی ترجمے کے ساتھ پڑھنے، خاص کر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے قرآن پاک، اپنے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دینے اور اس کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں ان بغضوں سے دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مسلم دنیا کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اگلی قسط انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت کل بیان کریں گے۔ ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہوا ہے کہ تمام دنیا اسلام ہمارے ان امیزنگ ایونٹس کو سمجھ سکیں، یاد دلانے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو اس کو پورا ویڈیو کو دیکھا کرو۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔